اگر ہم جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، پھر اللہ پاک بھی جو ہے نا ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمالوں پر اللہ پاک بھی ان پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بندہ تو میرے سے برے حال میں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، میں تو اس سے بہت اچھے حال میں ہوں، میں کیوں نہیں کر رہا؟ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو شکر گزاری آپ کے اندر کبھی بھی نہیں آ پائے گی۔ نصیب کے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دے دیا۔ ہم کوئی نہیں ہوتے یہ کہنے والے کہ بھائی اللہ نے کسی کو زیادہ کیوں دے دیا اور اللہ نے اس کو کم کیوں دے دیا۔ ایسے ریلیجن ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے نا انسان کی باڈی کا کتنا برا حشر ہوتا ہے، کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو چیل کبو کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہم کریں کہ مطلب یار کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں، کتنی ایسی نسیں ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ پراپر چل رہی ہے۔ آپ کا دل کس طریقے سے دھڑک رہا ہے، دماغ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، ایک چیز بھی کم ہو جائے نا تو انسان کا جسم ہے نا وہ پراپرلی ورک نہیں کر سکتا۔ ایک ناخن جو ہے نا وہ بھی اگر جو ہے نا صحیح طریقے سے نہ نکلے اور وہ کھال کے اندر گھس جائے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ پاک جو ہے نا ہماری نعمتوں کو بڑھا دے۔ آلویز بی گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ۔ اچھا، مطلب ہمیشہ جو ہے وہ شکر گزار رہنا چاہیے اللہ کی۔ ایگزیکٹلی۔ تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ شکر گزاری نہیں کرتا تو اس کے کیا نقصانات؟ کیا ہم بولتے ہیں کہ یار ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، ہمارے یہاں ٹینشن ہے، ہمارے گھر کے معاملات نہیں ہوتے، ہمارے باہر کے معاملات نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اللہ نے آپ کو سب سے بڑھ کے جو چیز دی ہے نا وہ ہے آپ کی صحت، اس کے بھی ہم لائق نہیں تھے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، پھر ہم کس بات کی ٹینشن لیتے ہیں، پھر ہم کس بات کا جو ہے رونا گانا گاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بائک دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 3 وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ مین امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے اسد بھائی کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ مسلمان بنایا ہے۔ ہم اگر اس کا زندگی بھر شکر ادا کرتے رہیں تب بھی وہ کم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، بھلے صحت بھی نہ ہو، ایک مثال ہے، اور ہم اس دنیا سے کلمے کے اوپر رخصت ہو جائیں، مطلب اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پاک نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اگر آپ ان پہ شکر نہیں کریں گے تو وہ نعمتیں جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے بھلے وہ تھوڑی بھی ہوں تو وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خرم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم زاہد بیہائنڈ دا سینس۔ تو ہم نے کیا ہوا ہے سستا پوڈ کاسٹ شروع اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد نواب زادہ۔ اسد بھائی سب کو سلام کریں۔ وعلیکم السلام۔ یار اسد بھائی سب کو سلام کرنے کو کہا ہے میں نے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک کا نام ہے آلویز بی گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ۔ اچھا، مطلب ہمیشہ جو ہے وہ شکر گزار رہنا چاہیے اللہ کی۔ ایگزیکٹلی صحیح ہے۔ تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ شکر گزاری نہیں کرتا تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ خرم بھائی دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے یہی کہ ہم بولتے ہیں کہ یار ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، ہمارے یہاں ٹینشن ہے، ہمارے گھر کے معاملات نہیں ہوتے، ہمارے باہر کے معاملات نہیں ہوتے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم اپنا گزارا کرنا نہیں جانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ جو چیز ہمیں مل رہی ہے اسی میں ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی ذات کا۔ صحیح ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑھ کے جو چیز دی ہے نا وہ ہے آپ کی صحت۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے صحت نہیں ہے تو فائدہ کیا اس پیسے کا؟ اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ 50,000 60,000 70,000 بھی کما رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے نا کہ آپ چلتے پھرتے آپ کما رہے ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی بیریئر نہیں ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ محنت کر سکتے ہو، آپ ہر چیز کر سکتے ہو۔ جب آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہے اور پیسہ ہے تو اس پیسے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم روزانہ کی بیسس پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں اور اس پہ شکر گزاری کرنا سیکھ لیں کہ بھائی اللہ پاک نے ہمیں یہ چیز سے نوازا ہے، ہمیں یہ چیز سے نوازا ہے، ہمیں یہ چیز سے نوازا ہے، اس کے بھی ہم لائق نہیں تھے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، پھر ہم کس بات کی ٹینشن لیتے ہیں، پھر ہم کس بات کا جو ہے رونا گانا گاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ جو ہے اس کی شکر گزاری تو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بائک دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 3 وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ تو دیکھیں نا سب سے مین امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے اسد بھائی کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ مسلمان بنایا ہے۔ ہم اگر اس کا زندگی بھر شکر ادا کرتے رہیں تب بھی وہ کم ہے۔ دیکھیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی دنیا کا نظام تو چل رہا ہے، مطلب یہود کو جو ہے اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے کہ بے انتہا۔ کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ نہیں، مطلب اللہ نے تو ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہوا ہے۔ بھائی سب سے مین امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے، صحت، بیماری، خوشی، ناکامی، یہ تو ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں
مطلب کلمہ گو ہو کے ایک مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، بھلے صحت بھی نہ ہو، ایک مثال ہے، اور ہم اس دنیا سے کلمے کے اوپر رخصت ہو جائیں، مطلب اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو یار سب سے بڑھ کر تو یہی چیز ہے نا بھائی۔ ایسا ہی ہے خرم بھائی، دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ بڑی دینی لحاظ سے بڑا اچھا سمجھایا کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں شکر گزاری یہ کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے تو آپ کیا کر لیتے؟ آپ کو کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ آپ مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے اپنے اعمال کے ساتھ، کیونکہ آپ مسلمان ہو، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کو اتنا تو بلیف ہے، ایک مسلمان کو اتنا بلیف ہوتا ہے، اس کو ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک شخص نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا دل سے، سچے دل سے، اور وہ مسلمان ہو گیا، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دیکھیں نا وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مطلب اگر اس نے گناہ بھی کیے تو اس کی سزائے بھگتنے کے بعد وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جنت میں جانا اس کی پکی بات ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب خرم بھائی ہم لوگ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دنیاوی چیزوں کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں اپنے آپ پہ کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ پیسوں کی کمی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ رشتوں کی کمی ہے، ہمارے گھر میں یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ہمارے آفسز میں یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، ہم یہ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں سب کا حل کہاں سے نکلتا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ اللہ کے سامنے گڑگڑا کے مانگو گے، دیکھیں ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ سے، ہمیں جس ذات سے مانگنا چاہیے ہم اس ذات سے مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ہی مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے دینے والی ذات وہی ہے، پیسہ وہیں سے آئے گا، سب چیزیں وہیں سے ہوں گی، ہیڈ آفس وہی ہے، سب چیزیں وہیں سے ہوتی ہیں۔ لوگ کیا ہے؟ لوگ صرف وسیلے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں خیال بھی کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے کہ بھائی اس بندے کی مدد کر دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں بھی نہیں ڈالا اس چیز کا کہ اس بندے کی مدد کرو، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بندہ بھی آپ کی مدد نہیں کر پائے گا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں۔ تو خیر دیکھیں، کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے نا، اللہ پاک نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آپ ان پہ شکر نہیں کریں گے تو وہ نعمتیں جو ہیں نا وہ کم ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے بھلے وہ تھوڑی بھی ہوں تو وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہی ایک میکینزم ہے کہ بھائی جتنا آپ شکر ادا کریں گے وہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اور جتنا آپ ناشکری کریں گے وہ چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی، اور ناشکری تو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو دیکھیں نا اس طریقے سے بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر ہم جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ پاک بھی جو ہے نا ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمالوں پر، مطلب جس پہ ہم نے محنت نہ کی ہو یا کوئی ایسی باتیں ہوں اور تھوڑے تھوڑے اعمال بھی کیے ہو، تو اللہ پاک بھی ان پہ راضی ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ تو خیر اسد بھائی اس کے حوالے سے کوئی سولوشن دینا چاہیں گے؟ سولوشن یہ ہے خرم بھائی، دیکھیں جو آپ کے اندر شکر گزاری آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے آنی چاہیے؟ دیکھیں ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھیں کہ آپ کے نیچے والے کیسے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں۔ جب تک آپ ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو شکر گزاری آپ کے اندر کبھی بھی نہیں آ پائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ تو میرے سے برے حال میں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، میں تو اس سے بہت اچھے حال میں ہوں، میں کیوں نہیں کر رہا؟ اب آپ دیکھیں گے نہیں یار میرے سے جو اوپر والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ پھر آپ کیا کرو گے؟ ناشکری کرو گے، پھر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز نہیں دی۔ دیکھیں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمیشہ شکر گزاری کریں گے۔ صحیح ہے۔ تو اسد بھائی اس کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے وہ چیز بڑی ہو۔ تو خیر کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دیکھیں یہ سارے نصیب کے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دے دیا۔ ہم کوئی نہیں ہوتے یہ کہنے والے کہ بھائی اللہ نے کسی کو زیادہ کیوں دے دیا اور اللہ نے اس کو کم کیوں دے دیا، کیونکہ دیکھیں یہ تو اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں نے جو ہے نا وہ کسی کا رزق بڑھا دیا اور کسی کا رزق جو ہے نا وہ کم کر دیا۔ تو ہم جو ہے نا سوال اٹھانے والے نہیں ہوتے کہ بھائی اللہ نے کسی کو کیوں اتنا زیادہ دے دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا، اور ہم جو ہوتے ہیں وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچایا ہے، اور سب سے میری امپورٹنٹ چیز جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو مسلمان بنایا ہے اور کلمہ گو رکھا ہے۔ اگر ہم دوسروں سے کمپیئر کریں کہ جو کافر ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں کتنا اللہ کا شکر ہم کریں کہ مطلب یار کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اتنے ایسے ریلیجن ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو ہے نا انسان کی باڈی کا کتنا برا حشر ہوتا ہے، کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو چیل کبو کو کھلا دیا جاتا ہے، تو یہ بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں نا ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے۔ دیکھیں انسان کے جسم کے اندر
کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں, کتنی ایسی نسیں ہوتی ہیں, کتنے مطلب باریک باریک جو ہے نا وہ انسان کے بال ہوتے ہیں, ہر چیز جو ہے نا وہ پراپر چل رہی ہے. آپ کا دل کس طریقے سے دھڑک رہا ہے, دماغ کس طریقے سے کام کر رہا ہے, مطلب خون کی روانی کس طریقے سے ہے, خون کے اندر کتنی ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چیز بھی کم ہو جائے نا تو انسان کا جسم ہے نا وہ پراپرلی ورک نہیں کر سکتا. مطلب ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں نا کہ اگر ایک ناخن جو ہے نا وہ بھی اگر جو ہے نا صحیح طریقے سے نہ نکلے اور وہ کھال کے اندر گھس جائے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم تو اس چیز پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ پاک جو ہے نا ہماری نعمتوں کو بڑھا دے. تو امید ہے کہ جو میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.